ناظرین، یہ بغداد کا صدیوں پرانا قصہ ہے۔ بادشاہ وقت کا دربار پوری شان و شوکت سے لگا ہوا تھا کہ اچانک ایک پہرے دار نے اطلاع دی کہ دروازے پر ایک دبلا پتلا اور کمزور شخص کھڑا ہے اور وہ مسلسل شاہی پہلوان سے کشتی لڑنے کا اصرار کر رہا ہے۔ لوگ اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایک کمزور جسامت والا شخص کیسے شاہی پہلوان سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ کوئی برابری کا دنگل نہیں تھا، لیکن اس اجنبی کے بار بار کہنے پر بادشاہ نے مشاورت کے بعد کشتی کے لیے تاریخ اور وقت کا اعلان کر دیا۔ انوکھے مقابلے کا دن آیا تو میدان کھچا کھچ بھر گیا۔ بظاہر یہ بے جوڑ مقابلہ تھا، لیکن لوگ شاہی پہلوان اور اس کمزور اجنبی شخص کی کشتی کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ شاہی پہلوان جنید بغدادی تھا، جو پوری سلطنت کی شان تھا۔ سلطنت کے اس مہان کا مقابلہ ایک کمزور سے شخص سے ہونے جا رہا تھا۔ مقابلے کا اعلان ہوتے ہی جنید بغدادی تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی بھی کشتی کے لیے میدان میں آ گیا۔ ہزاروں تماشائی حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف دنیا کا نامی گرامی پہلوان تھا اور دوسری جانب ایک دبلا پتلا اور نحیف شخص کھڑا تھا جس نے شاہی پہلوان جنید بغدادی کو چیلنج کیا تھا۔ جنید بغدادی نے جیسے ہی داؤ کھیلنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس شخص نے دبی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جانے اس آواز میں کیسا اثر تھا کہ جنید بغدادی پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ کہا، فرمائیے۔ وہ اجنبی بولا، جنید، میں کوئی پہلوان نہیں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہے۔ نوبت فاقوں تک آ پہنچی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی لاج رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ ناظرین، اجنبی شخص کے جملے کسی نشتر کی طرح جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے بڑی مشکل سے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، میرے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اپنا عزت و احترام آپ کے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ یہ کہنے کے بعد جنید بغدادی آگے بڑھے اور کشتی لڑنے کے انداز میں پینترے بدلتے رہے، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد جنید بغدادی چاروں شانے چت تھے۔ شاہی پہلوان ہار چکا تھا، جس کے سینے پر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد لوگوں نے سید زادے کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ وہ شہزادہ انعامات سمیٹے جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ گیا۔ ادھر جنید اکھاڑے میں چت لیٹے ہوئے تھا۔ ان کی ذات سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں رہی تھی، لیکن یہ شکست ان کے لیے ناقابل بیان سرور کا باعث بن چکی تھی۔ اسی رات عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو بستر پر سارا منظر ایک بار پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس سید زادے کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ جنید بغدادی اپنے آپ سے سوال کرتے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں گی؟ کیا واقعی ہی ایسا ہو جائے گا؟ حالانکہ میں خود کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا۔ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ فرمایا، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں معرفت کی سب سے اونچی مسند پر فائز کیا گیا۔ بارگاہ الہی یزدانی سے گروہ اولیاء کرام کی سرداری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید بغدادی کو سینے سے لگا لیا۔ صبح جب جنید کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ سارے بغداد میں آپ کی ولایت کی دھوم مچ چکی تھی۔ ایک دن قبل جو شکست کے باعث
حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا۔ آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی تھی۔ جنید بغدادی کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی آپ باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت جنید نے مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی تو پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی، اولیاء کی جماعت کی سرداری مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف آل رسول فرتے خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ آل رسول کے ادب کی برکت نے ایک پہلوان کو لمحوں میں آسمان ولایت کا چاند بنا دیا تھا۔ ناظرین، کتاب سنو کی سیریز بایوگرافی آف اولیاء کرام میں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بایوگرافی۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی کی ذات بابرکت علماء و فقہا، صوفیاء و اولیاء کے درمیان ایک روشن آفتاب کی طرح ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک بڑا خراج عقیدت یہ بھی ہے کہ تصوف کے تمام سلاسل نے بلا اختلاف انہیں اپنا پیشوا تسلیم کیا۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بغداد میں ہوئی، اسی نسبت سے بغدادی کہلاتے ہیں۔ حضرت جنید صوفی بزرگ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید تھے۔ آپ کے دادا کا نام بھی جنید تھا، جن کے نام پر ہی آپ کا نام رکھا گیا۔ آپ کے والد آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ 20 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک اچھے فقیہ بنے اور فتوے بھی لکھنے لگے۔ علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی، اس کے ساتھ دنیا کے کاروبار میں مصروف رہے۔ آپ پہلوان تھے، شیشے کا کاروبار بھی کیا کیونکہ یہ کام آپ نے ورثے میں پایا تھا۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث اور فقہ کا علم حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ 8 سال آپ کی خدمت میں رہے، پھر تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور 3 سال تک آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے بعد اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر باقاعدہ بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو روحانیت کے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا کہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ جیسے کامل ترین بزرگ آپ سے رائے اور صلاح مشورہ لینے لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی مرید نے دریافت کیا کہ انسان خود میں کیا اوصاف پیدا کرے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، صوفی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خلیل ہونے کا درس، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تسلیم کا درس لے، حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر کا، حضرت زکریا علیہ السلام سے خاموشی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شوق کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کا درس حاصل کرے۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ ہر شے کو چھوڑ کر خود کو فنا کر لینے کا نام تصوف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ کسی درجے پر پہنچ چکا ہے۔ ایک دن وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ تجربہ کرے اور دیکھے کہ یہ خیال آپ پر منکشف ہوا یا نہیں۔ اس نے آپ سے سوال کیا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، الفاظ اور عبارت میں جواب چاہتا ہے یا حقیقی معنی میں؟ اس نے کہا، دونوں طرح ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، عبارتی جواب تو یہ ہے کہ اگر میرا تجربہ کرنے کی بجائے اپنا تجربہ کر لیتا تو میرے تجربے کا محتاج نہ ہوتا، اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے منصب ولایت سے معزول کیا۔ مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا، وہ چیخنے لگا اور توبہ کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو نہیں جانتا کہ اللہ کے ولی کے دل میں کئی راز ہوتے ہیں، تجھ میں ان کی ایک ضرب برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر ایک پھونک اس پر ماری اور وہ پھر سے اپنے پہلے درجے پر پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ آپ کو آنکھوں میں درد کی شکایت ہوئی۔ ایک آتش پرست طبیب نے آنکھوں پر پانی نہ لگانے کی ہدایت کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا میرے لیے ضروری ہے، اور طبیب کے جانے کے بعد وضو کر کے نماز عشاء ادا فرما کر سو گئے۔ صبح کو بیدار ہوئے تو درد چشم ختم ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی یہ ندا آئی کہ چونکہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے
आंखों की परवाह नहीं की, इसीलिए हमने तुम्हारी तकलीफ को खत्म कर दिया। तबीब ने जब सवाल किया कि एक ही शब में आपकी आंखें किस तरह अच्छी हो गईं, तो फरमाया कि वुजू करने से। ये सुनकर उसने कहा कि दर हकीकत मैं मरीज था और आप तबीब। ये कहकर मुसलमान हो गया। आप फरमाया करते थे कि इखलास की तालीम मैंने हजाम से हासिल की। कई मौज़मा में क़याम के दौरान एक हजाम किसी दौलतमंद की हजामत बना रहा था, तो मैंने उससे कहा अल्लाह के लिए मेरी हजामत बना दे। उसने फौरन उस दौलतमंद की हजामत छोड़कर मेरे बाल काटने शुरू कर दिए और हजामत बनाने के बाद एक कागज की पुड़िया मेरे हाथ में दे दी जिसमें कुछ अशरफियां थीं और मुझसे कहा कि आप इसको अपने खर्च में लाइए। वो पुड़िया लेकर मैंने नियत कर ली कि अब पहले मुझे जो कुछ दस्तयाब होगा वो हजाम की नजर करूंगा। चुनाचे कुछ अरसा के बाद एक शख्स ने बसरा में अशरफियों से भरी थैली मुझे पेश की। वो लेकर हजाम के पास पहुंचा तो उसने कहा मैंने तो तुम्हारी खिदमत सिर्फ अल्लाह के लिए की थी और तुम मुझे थैली पेश करने आए हो। क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं कि अल्लाह के वास्ते काम करने वाला किसी से कोई मुआवजा नहीं लेता। आपको एक मुरीद से बहुत उन्स था जिसकी वजह से दूसरे मुरीदैन को रश्क पैदा हो गया। आपने हर मुरीद को एक मुर्ग और एक चाकू देकर ये हुक्म दिया कि इसे ऐसी जगह जाकर ज़िबा करो कि कोई देख ना सके। कुछ देर के बाद तमाम मुरीदैन तो ज़िबा शुदा मुर्ग लेकर हाजिर हो गए और वो मुरीद मुर्ग जिंदा ही ले आया और अर्ज किया कि मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां अल्लाह मौजूद ना हो। ये कैफियत देखकर तमाम मुरीदैन अपने रश्क से ताइब हो गए। नाजरीन, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हजारों अफराद को अपने फैज से फैज़याब किया। आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने लोगों से फरमाया कि मुझे वुजू करा दो। वुजू के बाद आपने उंगलियों पर वजीफा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब दाएं हाथ की शहादत की उंगली पर पहुंचे तो उंगली ऊपर उठाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और आंखें बंद करते ही आपकी रूह खालिक हकीकी से जा मिली। वफात के बाद आप किसी बुजुर्ग के ख्वाब में आए तो उन्होंने आपसे पूछा कि अल्लाह तबारक ताला ने आपसे कैसा मुआमला किया। फरमाया कि महज अपने कर्म से बख्श दिया और उन 2 रकात नमाज के अलावा जो मैं रात को पढ़ा करता था और कोई इबादत काम ना आ सकी। नाजरीन, मशाइख कराम के इस सिलसिले का मकसद अहले इस्लाम को अपने बुजुर्गान दीन के हालात व वाक़यात से रोशनास कराना है ताकि उनकी तरह हमारी जिंदगी भी दीनी अहकामात के मुताबिक हो जाए और हम दीनों दुनिया में कामयाब हो जाएं।